جب رزق بند ہونے لگا صدقہ دے کر صدقے سے تمہارا کاروبار چلے گا۔ رب کے ساتھ کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارا رزق میں برکت ہوگا، صدقے سے تمہارا رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رزق کی برکت کا ایک اور بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتا ہے بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تم نکاح کر لو ہم پیروں پہ کھڑا کر دے گا۔ ہمارا فرض تو اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ تو کہتا ہے تو تم اپنے لیے نہیں کما سکتے تو جو آئے گا اس کو کہاں سے کھلائے گا، اس کو کہاں سے پلائے گا؟ میاں جو کس نے آنا ہے اس نے اپنے رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کا شادیاں کر لو اگر وہ جوان ہو گئی۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کی حکم دینے سے آئے گا رزق، 5 وقت نماز پڑھنے سے آئے گا رزق۔ جو کہ صبح کا وقت ہوتی ہے یہ رزق بڑھنے کا وقت ہوتی ہے، اور جس گھر میں لوگ صبح کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بھی برکتی آتی ہے۔ تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو نہ سونے دینا۔ اس وقت رزق بڑھنے کی لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگے، تلاوت قرآن مجید پڑھے اور نماز فجر حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت پڑھے، اور جو گھروں میں ہوتی ہے بہنیں بیٹیاں مصالحیں مچا دے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا گیا۔ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھے کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارا رزق میں برکت ہوگا۔ غریب ہے ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادی اپنے ذمہ لے لو اگر اللہ نے آپ کو وہ ساتھ دیا۔ ان کی پریشانیاں بانٹو، ان کا قرض ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم اس کی مشکلاتوں سے نکالو گے اللہ تمہیں مشکلاتوں سے نکالے گا۔ تمہارا رزق میں بھی برکتیں ہوگی، تمہارا مال میں بھی برکتیں ہوگی، تمہارا اولاد میں بھی برکتیں ہوگی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ افضل صدقہ ہے جو کہ ہر صورت میں ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ الانفاق الی طالبۃ العلم، طالب العلموں پہ خرچ کرو، جو کہ اللہ نے مال دیا طالب العلموں پہ خرچ کرو۔ یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، رزق اور مال کا کثرت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔